الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین۔ برادران اسلام، آج کی نشست میں ماہ ذی الحج کے پہلے عشرے کی فضیلت کے بارے میں گفتگو ہوگی، تو اس سلسلے میں سنن ابی داود حدیث نمبر 2438 سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کا نیک عمل تمام دنوں کے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہے۔ ان دنوں سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذی الحج کے پہلے عشرے کے دن تھے، تو فرمایا کہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انہی ایام کا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی ان دنوں کا نیک عمل زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے اس بات میں جواب دیا، فرمایا جی ہاں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان ایام کے نیک عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے، سب سے زیادہ محبوب ان ایام کا نیک عمل ہے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ جہاد فی سبیل اللہ کتنا مشکل کام ہے۔ جان ہتھیلی پر رکھ کر مجاہد اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے میدان عمل میں قدم رکھتا ہے، تو فرمایا کہ مجاہد فی سبیل اللہ کا وہ عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا ماہ ذی الحج کے پہلے عشرے کی عبادت اور نیک عمل رب تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا: الا رجل خرج بنفسہ ومالہ، ہاں وہ آدمی کہ جو اپنی جان اور مال میدان جہاد میں لے کر گیا، فلم یرجع من ذلک بشیء، اور ان میں سے کوئی چیز بھی واپس لے کر نہیں لوٹا، یعنی جان لے کر گیا تھا، جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی، مال لے کر گیا تھا، مال بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا۔ فرمایا کہ اس مجاہد فی سبیل اللہ کا تو مقام بہت بلند ہے، اس کا نیک عمل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، لیکن جو مجاہد فی سبیل اللہ واپس لوٹ کے آتا ہے، فرمایا اس کا عمل ایک طرف ہو، دوسری طرف عشرہ ذی الحج کا عمل ہو، تو عشرہ ذی الحج کا نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجاہد فی سبیل اللہ کے عمل سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لائے ہیں، حدیث نمبر 758 ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجۃ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحج کے عشرے کی عبادت اللہ تعالیٰ کو تمام دنوں کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ذی الحج کے پہلے عشرے کے ہر دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کی عبادت اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ تو لیلۃ القدر کی عبادت کا کتنا ثواب ہے،
قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف ہو اور لیلۃ القدر ایک رات کی عبادت ایک طرف ہو، تو فرمایا لیلۃ القدر کی عبادت کا اجر و ثواب 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اسی طرح عشرہ ذی الحج کی ایک رات کی عبادت فرمایا لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے، یعنی 1000 مہینے سے جس طرح لیلۃ القدر کی عبادت بہتر ہے، اسی طرح عشرہ ذی الحج کی ہر رات کی عبادت جو ہے 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان ایام کے لمحے لمحے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر